الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 83 تا 84 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جس وقت ہم نوازتے ہیں اپنی نعمت سے علی الانسان، انسان کو، اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعراض، اعراض کرتا ہے، ونأى بجانبه، اور پہلو تہی کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جس وقت پہنچتی ہے اسے تکلیف، کان یئوسا، نا امید ہو جاتا ہے. قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، کل یعمل، ہر ایک عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر، فربکم، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے، ہوا اہدی، جو ہدایت یافتہ ہے، جو سیدھے سبیلا، راستے پر ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے. غم آئے، تکلیف آئے، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں. غم ہے، صبر کر کر اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں. خوشی ہے، شکر کر کر اپنے رب کو یاد رکھیں. تو اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اجر میں اضافہ فرماتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، مال زیادہ دے دیتے ہیں، عزت زیادہ دے دیتے ہیں، روزی زیادہ دے دیتے ہیں، خوشحالی زیادہ دے دیتے ہیں، تو انسان اعراض کرنے لگتا ہے، اپنے رب کے حکموں کو توڑنے لگتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. جب انسان کو عزت زیادہ ملتی ہے، دولت زیادہ ملتی ہے، خوشحالی زیادہ ملتی ہے، اللہ کے نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، تو یہ انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اور وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اب پہلو تہی کرتا ہے، عبادات سے، اعمال سے، نیکیوں سے، تقوی سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. اور جس وقت وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اسے تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی، غم پہنچتا ہے، کان یئوسا، نا امید ہو جاتا ہے.
نا امید ہونا یہ بھی گناہ ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ تو ایمان نام ہے بین الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان نام امید اور خوف کے نام، اور خوف کے درمیان، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، تو یہ ہے ایمان۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہو، رب کے رحمت کی امید بھی ہو اور رب کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے کہ بھئی اب ہمیشہ میں بدحال رہوں گا، مصیبتیں مجھے پر نازل ہوتی ہے، یہ غم مجھے پر آنے ہیں، یہ تکلیفیں مجھے پر آنی ہیں، تو اللہ کے رحمت سے نا امید بھی ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیشہ اللہ کے رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو کچھ جس وقت جس حال میں جو بھی فیصلہ فرما دے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اگر نعمتوں سے نواز دے تو پھر اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ الفاظ شکرانے کے طور پر ادا کرنے چاہیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ تیرے لیے تعریف، تیرے لیے شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، رزق میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے، کشادگی پیدا کر دے، رزق میں لِعِبَادِهِ اپنے بندے کے لیے، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، فضول خرچی کرنا شروع کر دیتا ہے، عیاشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر جو ہے یہ سرکشی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کا رزق مشاہدہ کرتا ہوں، مال دولت میں وسعت کرتا ہوں، تو جب اللہ رب العزت جو تمہیں دولت دینے والا ہے، مال دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، اقتدار دینے والا ہے، شہرت دینے والا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ رب تم سے عزت چھین نہیں سکتا، وہ رب تم سے شہرت چھین نہیں سکتا، وہ رب تم سے جو ہے تم سے اپنی نعمتوں کو واپس لے نہیں سکتا ہے، لہذا اگر تم امیر ہو، اگر اللہ نے مال اور خون دیا ہے، تب بھی اللہ کا شکر گزار ہوتے، بلکہ اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں پھر صبر کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کل یعمل علی شاکرتی، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کافر اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، مومن اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور پھر دونوں کے طریقوں کو، کافر کے طریقے کو بھی اور مومن کے طریقے کو بھی کہ وہ زندگی کس طرح گزارے، فَرَبُّكُمْ، تمہارا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، ان لوگوں کو کہ جو ان میں سے زیادہ ہوا اہدی سبیلا، سیدھے راستے پر، اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس طریقے سے زندگی گزارے جو نبی کا طریقہ، جو صحابہ کا زندگی کا طریقہ ہے، قرآن اور سنت کے متقاضوں پر عمل کرے، احکامات پر عمل کرے، احکامات کی پیروی کرے، اور اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ